जी, अब हमारा सफ़र शुरू होता है आस्ताना से शिमकन, जो कि अगरचे एक छोटा शहर है लेकिन इंतहाई खूबसूरत कल्चर, तहज़ीब, रहने-सहने के हवाले से बहुत ही शानदार शहर है और आम तौर पे इसे कज़ाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी आप देखें हम निकल रहे हैं यहाँ से आस्ताना से। आस्ताना ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा शहर है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो सहूलतें हैं, जो सड़कें हैं, पार्क्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, रहने सहने का जो स्टाइल है, मार्केटें हैं, लोगों की जो रूटीन की लाइफ है, ज़िंदगी है यहाँ पे, वो बहुत आला दर्जे की है। तो यहाँ से जब हम निकल के शिमकन, जो कि तकरीबन यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है और तकरीबन बस के ज़रिए यहाँ पे 25-30 घंटे लगते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा शहर है, एक ड्रीमी सा शहर है। कल्चर और रहने सहने के हवाले से लोग एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं और बड़ा करीबी ताल्लुक़ है। बिल्कुल आरामदेह ज़िंदगी है वहाँ पे, तो वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो अभी हम निकल रहे हैं आस्ताना से। देखें कि आस्ताना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आस्ता आस्ता पीछे की तरफ रह रहा है और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रोड जो है बहुत बेहतर हालत में है, लेकिन कई जगहों पे रिपेयरिंग का काम हो रहा है, तो इसलिए कई जगहों पे रोड की क्वालिटी आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। जो ही आप आस्ताना से बाहर निकलें तो ये देखें, ये सबर्बन एरिया है और ये आम तौर पे जो एलीट क्लास है, जो ज़्यादा अच्छे खाते पीते लोग हैं, वो यहाँ पे अपने फार्म हाउसेस बनाते हैं, उन्हीं में रहते हैं। और ये एक तरह का एक पिंड कह लें, देहात कह लें, गांव कह लें, कस्बा कह लें, जो कि बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी का मंजर जो है वो पेश करता है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे रहें, क्योंकि यहाँ पे वो समझते हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लाइट सी है। लोग एक दूसरे के साथ मिलके यहाँ पे रहते हैं और इस हवाले से बड़े शहरों की जो गहमा गहमी है, शोर शराबा है, वो यहाँ पे नहीं है। जैसे जैसे आप चलते जाएं तो साथ ही साथ आप देखें कि जो ही आप आस्ताना से थोड़ा सा बाहर निकल के आगे की तरफ निकलते हैं तो आबादियाँ जो हैं वो ख़त्म होती हैं। ज़ाहिर है कज़ाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, तो आस्ताना से शिमकन जाते हुए अब आप देखें कि ये एक वाइल्डरनेस का तस्वर या जंगल का, बियाबान का तस्वर आपको यहाँ पे नज़र आता है। लेकिन दोस्तों, इसकी भी एक अपनी खूबसूरती है। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो एक तस्वर है ज़िंदगी का, जो वीरानी का, जो बियाबानी का, वो भी बहुत ही खूबसूरत पहलू लाता है अपने अंदर जो है। क्योंकि आस्ताना जो है वो नॉर्थ की तरफ है, रशिया के साथ है, तो यहाँ का जो मौसम है साइबेरिया के मौसम से बड़ा इफ़ेक्टेड है। तो रास्ते में जनाब अब हम एक जगह पे स्टे किया है, तो यहाँ पे देखें ये घास है स्पेशल किस्म की और जड़ी बूटियाँ हैं और फूल हैं, ऐसे पौधे हैं जिनके मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनका ख्याल है कि ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू या ताकत कह लें, एनर्जी कह लें, सलाहियत है कि आपकी बॉडी के अंदर जो किसी भी किस्म का जो प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे जो वीकनेस है या आपको कोई फ्लू है, तो आप यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकें, इसकी जो खुशबू है उसको सूंघें, यहाँ पे गहरे गहरे सांस लें इनके अंदर बैठ के, तो आप खुद महसूस करेंगे कि इस तरह की जो खुशबू है या इस तरह की जो आँखों को मिलने वाली ताज़गी है आपको किसी और जगह नहीं मिलेगी। और इस वजह से यहाँ पे कहा जाता है जी कि आप आके अपना टाइम या थोड़ी देर के लिए रुक के गुजारें और फितरत को इंतहाई करीब से देखें। दूर से देखें दोस्तों तो ऐसा लगता है कि जैसे शायद घास जो है इतना बड़ा नहीं है या फूल वगैरह इतनी वैरायटी के नहीं हैं, लेकिन यूँ ही आप करीब आते हैं तो आपको
پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی دور سے نظر نہ آنے والی چیز کتنی خوبصورت، کتنی حسین، کتنی ورائٹی کی ہے، اور اتنی ہی زیادہ ورائٹی کی خوشبوئیں جو ہیں آپ کو معطر کر دیتی ہیں، آپ کے جو ذہن کو کھول دیتی ہیں، آپ کو خوش کر دیتی ہیں، ایکٹیو کر دیتی ہیں، اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ریلیکس ہو کے لوگوں سے بات چیت کریں اور انرجی جو آپ نے لی ہے اس کو آپ کنزیوم کریں. I live на русском можно? Да. Меня зовут Даняр, я живу в Шымкенте, я сейчас иду в Шымкент вместе с вами. Хорошо. Мне 20 лет. Кем вы работаете? Вы студенты или вы работаете? I work. Да, вы работаете. Я работаю. Я. ان دوست نے بتایا اپنے متعلق کہ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب جاب کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں انہوں نے کلچر کی بتائیں، جیسے انہوں نے یہ بتایا کہ جو لوگ ہیں، جو ویل آف لوگ ہیں، وہ دیہاتوں میں یا کھلے ایریا کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، فارم ہاؤسز میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور یہ ان کی زندگی کا بہت بڑا جو ہے ایک اٹریکشن کہہ لیں یا ایک خواہش جو ہے وہ کہہ لیں موجود ہوتی ہے. اسی طرح اور آگے بڑھتے جائیں تو جیسے جیسے آپ شمکٹ کی طرف جاتے ہیں ویسے ویسے ایگری جو لینڈ ہے، جو زرعی زمین ہے، جو فصلیں ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، وہ موسم چونکہ یہاں پہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اتنا نہیں لیکن سلائٹلی آستانہ سے یہ تھوڑا سا وارمر ویدر ہے، تو اس لیے یہاں پہ ان کی پروڈکشن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں کہ ایک علاقے سے دوسرے. دوستو جو ہی آپ چلتے ہیں اور راستے میں زیادہ سفر ہونے کی وجہ سے شام ہوتی ہے، اس قزاقستان کے جنگل کے اندر شام کو آبزرو کرنا یہ بھی ایک ونڈرفل یونیک ایکسپیرینس ہے آپ کی زندگی کا کہ شاید آپ نے یہ پہلے کسی اور جگہ محسوس نہ کیا ہو. جیسے جیسے سورج جو ہے وہ ڈھلتا جاتا ہے ویسے ویسے جو روشنی ہے اس کے ڈفرینٹ شیڈ آپ کو ریفلیکٹ کرتے نظر آتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی اور دنیا کے اندر جو شام ہے اس کو آبزرو کر رہے ہیں. ایک کہاوت یہ ہے کہ قزاقستان کے جو یہ ویرانی ہے اس کے اندر ہونے والی شام آپ کے سارے دکھ ساری پریشانیاں سمو کے اپنے ساتھ لے جاتی ہیں اور آپ کو ریفریش کر دیتی ہیں. شام کی ایک اور خوبصورتی بھی یہ ہے کہ جو ہی آپ ظاہر ہے دوستو بہت بڑا ملک ہے، انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے، روڈز، کنسٹرکشن، بلڈنگ، چوراہے، مارکیٹیں، لیکن لوگ کم ہونے کی وجہ سے اس کی جو کوالٹی ہے، اس کی جو مینٹیننس ہے وہ بڑی اعلیٰ درجے کی ہے. اس لیے جو ہی آپ جگمگ کرتی روشنی کے اندر سے گزرتے چلے جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ مارکیٹیں اور ان مارکیٹوں میں چلنے پھرنے والے لوگ، کھیلنے کودنے والے بچے، اور سیکیورٹی کا یہ حال دیکھیں کہ رات گئے تک بھی لوگ جو ہیں بڑی آزادی کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ اندھیرے یا روشنی میں آرام سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ان کا کلچر ہے کہ شام کے وقت کچھ نہ کچھ ٹائم اسپیئر کر کے یہ واک وغیرہ ضرور کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کو کسی قسم کا خوف یا کوئی پریشانی نہیں ہے. لوگ بہت زیادہ ہمبل ہیں، پولائٹ ہیں، پیاری باتیں کرتے ہیں، خوبصورت باتیں کرتے ہیں، اور خوبصورت زندگی اس کو انجوائے کرتے ہیں. شام کے اندر ہی عام طور پہ جو چھوٹے شہر ہیں راستے میں آنے والے، آپ دیکھیں گے کہ مختلف سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، لوگ آپس میں کوئی نہ کوئی ایونٹ جو ہے اس کو مل کے انجوائے کر رہے ہیں. کوئی فنکشن ہے، کوئی شادی کا، کوئی، تو یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ اور بھی بہت سارے ایونٹ ایسے ہیں کہ جس میں ایک معاشرے کے اندر ایک ترقی، ایک نیا راستہ، ایک جذبہ آگے بڑھنے کا، انسانیت کی خدمت کا، لوگوں کی خدمت کا، اور خوبصورت زندگی کے مختلف پہلوؤں کو آبزرو کرنا، اس کو انجوائے کرنا، یہ ان لوگوں کی زندگی کا، ان کی شاموں کا خاصہ ہے. بہت خوبصورت شامیں ہیں، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. جی اب رشین لیسن 26، چونکہ ہم شمکنٹ آ گئے ہیں تو یہاں پہ پھلوں کی پیداوار کے حوالے سے، سبزیوں کی پیداوار کے حوالے سے یہ بڑا مشہور علاقہ ہے، تو اس لیے یہ چیزیں آپ کو لرن کرنا ضروری ہے. 1 یبلو کا، 2
apelsine, 3 banana, 4 grusha, 5 vinaigrette, 6 klubnica, 7 arbuz, 8 dinia, 9 persik, 10 saliva, 11 lemon, 12 malina, 13 vishnia, 14 ananas, 15 mango. بہت سے ان میں سے پھل ایسے ہیں جو ٹریڈیشنلی یہاں پہ گرو ہوتے ہیں یا سراؤنڈنگ کنٹریز کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اسی سینٹرل ایشین ریجن کے اندر بہت ہائی کوالٹی کے بڑے ہی مزیدار اور جوسی. اب دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو فروٹس کے نیم ہیں ان کو آپ نے چھوٹے چھوٹے سینٹینسز کے اندر آپ نے پیچھے سے ساری لینگویج سیکھی ہے. بڑے آرام سے آپ چھوٹے چھوٹے سینٹینسز بنا سکتے ہیں, جیسے کہ آپ کھاتے ہیں, لائک کرتے ہیں, ڈس لائک کرتے ہیں, یا اس پھل کے نام کو اس کی پرائس پوچھ لیں اور پھر خود ہی اپنی طرف سے آپ اس کا جواب دیں, اور اس طرح آپ پریکٹس جاری رکھیں. تو بہت ہی مزے سے آپ اپنی جو لینگویج ہے اس پہ آپ اچھی کمانڈ جو ہے وہ لے سکتے ہیں, اور آپ ایک ونڈرفل اچیومنٹ جو ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں.